बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सजनत मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रडार। सजनत मित्रों, पाकिस्तान मुख्तलिफ बहरानों की जद में ही रहता है। कभी सियासी बहरान, कभी आइनी बहरान और कभी मुआशी बहरान। आजकल मुआशी बहरान की जद में है और गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के में आप हालात अगर देखते हैं तो उसमें डॉलर की भी ऊंची उड़ान और महंगाई में भी कहते हैं 48 साला रिकॉर्ड टूट गया है। और ये सारे मामलात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आर्मी चीफ ने भी अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या हुआ वो मैं आज आपके सामने रखता हूँ। और सियासी और आइनी बहरान के बाद मुआशी बहरान की वजह क्या है और हुकूमत पाकिस्तान चाहती क्या है, और इस सारे मामलात में सज्जनों मित्रों क्या मुल्क के अंदर माली एमरजेंसी नाफिज की जा रही है, ये आज का अहम सवाल है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम मुख्तलिफ मामलात, जिस तरह मैंने कहा कि डॉलर बेनकाब, IMF के भी नखरे हो गए शुरू। सजनत मित्रों, क्या नखरे, वो भी आज मैं आपके सामने रखता हूँ। और साथ साथ कहते हैं कि इसहाक डार की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया गया है। इसहाक डार इस्तीफा देंगे, मुस्तफ़ी होंगे या उनको निकालने का प्रोग्राम है। और ये सारे मामलात पर सज्जनों मित्रों एक अहम मामला जो है, कहते हैं कि सिर्फ एक दिन के इस मुआशी बहरान में कहते हैं कि पाकिस्तान के कर्ज़ों में इतना इजाफा हुआ है कि 70 अरब रुपए रोज़ाना की बुनियाद पे इजाफा हो रहा है इन कर्ज़ों की बुनियाद पर। ये वो कर्ज़े हैं सज्जनों मित्रों जो हमने मुख्तलिफ ममालिक से नहीं लिए, ये वो कर्जे हैं जो छोटे मोटे आवाम ने अपने ताई ले रखे हैं और इस इजाफे से उन पे इतना बोझ पड़ा। पाकिस्तान ने जो कर्जे ले रखे हैं उसमें कहते हैं 133 खरब रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है एक दिन में। अब ये इसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आज आपके सामने रखता हूँ। और कल आनन फानन कहते हैं कि इसहाक डार की पॉलिसियाँ जो हैं एकदम आसमान से ज़मीन पर आ गिरी। और उसमें डॉलर को जो उसने कहते थे कि 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये मसनूई तौर पर ऊपर गया हुआ है, मैं इसको 200 से नीचे रखूँगा। और कल उनके जो इक़दामात थे, डॉलर ने इतनी बड़ी छलांग लगाई कि अब मार्केट में 288 रुपए का डॉलर बिक रहा है और 300 के करीब आम मार्केट में जो है वो ओपन मार्केट जिसको आप कहते हैं उसमें 300 के करीब उसकी कीमत जा पहुंची। इसी तरह कर्जों में इजाफे के हवाले से भी मैंने आपको बताया है। और इसहाक डार ने कहते हैं कि कल मुफ्ता इस्माइल जो इसी हुकूमत का साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, उसने मुख्तलिफ चैनल पर आकर ये बात की है कि ये सारा किया धरा इसहाक डार का है। वो जिस अंदाज से आया और जिस तरह उन्हें कहा आंखें दिखाऊंगा, अब उसको आंखें दिखाने के हवाले से बात हुई और अब लेटने की बात की जा रही है। लेकिन IMF के नखरे भी इतने कहते हैं कि उन्होंने भी ये 6 से 8 ये 3 दिनों के अंदर इसमें जो है वो एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास रखा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को किस्त देने के हवाले से कोई एजेंडा नहीं रखा। जबकि आज वर्चुअल जो है कहते हैं कि वो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि पाकिस्तान पर उन्होंने मज़ीद दबाव डाला है कि आप जनाब टैक्सों के अंदर जो है वो इजाफा फरमाइए और उसके साथ साथ जो आप सब्सिडी देते हैं
زرعی صنعتوں کو جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کو ختم کریں. جو بجلی سستی آپ دے رہے ہیں اس پہ بھی آپ اس سہولت کا بھی خاتمہ فرمائیے. اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیٹرولیم مصنوعات پہ جو لیوی میں اس میں بھی اضافہ کیجیے. یہ مزید ان کی طرف سے مطالبات آئے ہیں اور ان مطالبات کو اگر پاکستان کی حکومت مان لیتی ہے، کہتے ہیں کہ در پردہ نہیں، اوپنلی اس کو مان لیا گیا ہے. اب مان لیا گیا ہے تو پھر ڈالر نے بھی ایک دم اونچی چھلانگ لگائی ہے کہ اب وہ اوپن مارکیٹ میں 300 کا بھی نہیں مل رہا. کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اشرافیہ کے اہم افراد ہیں جو یہ سارے کھیل میں مصروف ہیں اور انہوں نے ایک رات میں ہی کھربوں روپے کما لیے ہیں یہ اس ڈالر کی اس طرح اونچی اڑان کی بنیاد پر. یہ اشرافیہ کے لوگ کون ہیں جو ایک رات میں ہی اربوں روپے کما گئے؟ اس کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے متعلقہ افراد کو جو پاکستان کے اندر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں. ان کو اس معاملے کی طرف بھی توجہ دینے کی یقیناً ضرورت ہے. کاروبار تباہ، کہتے ہیں کہ ڈالر تو بے قابو ہوا ہی ہوا ہے. اب پاکستان میں کاروبار کرنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے. بہت ساری صنعتیں تو پہلے ہی بند ہو گئی. جو لولی لنگری کہتے ہیں چل چلا رہی ہیں حکومت کی طرح، وہ بھی آخری سانسیں لے رہی ہیں. اب کب بند ہو جائے؟ جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو اب عام آدمی کا کاروبار تو بالکل تباہ ہو کر رہ گیا. جو روزانہ کی بنیاد پر جو خام مال لیتا ہے اور پروڈکٹ بنا کر مارکیٹ میں سپلائی کرتا ہے اس کا کام تو گزشتہ 6-7 ماہ سے بند، کیونکہ خام مال کی قیمتیں رکتی نہیں. صبح کچھ ہے، دوپہر کو کچھ ہے، رات کو کچھ ہے. کیونکہ ڈالر جو ہے اس کی قیمتوں کا آپ اندازہ فرما لیجئے کہاں پر چلا گیا. اب سارے معاملات میں سجنوں تے متروں ایک اہم بات جو وزیر اعظم سے آرمی چیف ہی نہیں 2 بڑوں کی اہم ملاقات ہوئی ہے. دونوں چیفوں نے الگ الگ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. اس پہ مختلف آراء ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں سپریم کورٹ کے آنے والے فیصلے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور آرمی چیف نے وزیر اعظم کو صاف صاف کہہ دیا ہے، 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہر حال میں ہوگا، عمل کیا جانا چاہیے. اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک موقف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں معاشی جو بحران پیدا ہوا ہے اس حوالے سے حکومت نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن سے جان چھڑانی بھی ہے اور موجودہ حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے. تو کیسے؟ ملک میں مالی ایمرجنسی لگا دی جائے. اور اس حوالے سے کہتے ہیں وزیر قانون اور اس کی ٹیم رات گئے 24 گھنٹوں میں وہ لگی ہوئی ہے آئین کے مختلف دفعات پہ اور کہتے ہیں کہ چیپٹر 10 انہوں نے کھنگال مارا ہے اور ایک ہی بات نکلی ہے کہ مالی ایمرجنسی ہی فی الحال لگائی جا سکتی ہے. اب مالی ایمرجنسی لگنے سے کیا الیکشن ملتوی ہو جائیں گے؟ اور کیا آرمی چیف نے کل جو ملاقات کی ہے اس میں اس بات کی حامی بھر دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ لگائیں کوئی بات نہیں، یا انہوں نے انکار کر دیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اب اتحادیوں سے بھی بات ہونا ہے. یہ مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں. یہ انہوں نے اپنے طور پر یہ ابھی تک جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت کی اطلاعات یہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ہی ابھی تک یہ فیصلہ کیا. ابھی پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں سے مشاورت ہونی ہے اور آج جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اس میں اگر گرین سگنل ملا تو اتحادیوں سے بات ہوگی، اگر نہیں ملا تو پھر ٹائم فش معاملات خراب. لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایمرجنسی مالی ایمرجنسی کے لیے بھی پارلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے 2/3 اکثریت ہونا چاہیے. لیکن اب بھی پارلیمنٹ کے اندر جب تک پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں آتے، یعنی مکمل قومی اسمبلی کا جو ہے ایوان اپنا بھرپور نہیں ہو جاتا، اس وقت قانون سازی
ہو نہیں سکتی. صدر مملکت آرڈیننس جاری کریں گے نہیں. تو اب یہ کیسے ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن یہ سارے معاملات میں پاکستان کے عوام جس طرح رل گئے ہیں، اس میں تاجر ہوں، اس میں صنعت کار ہوں، اور کل تاجر اور صنعت کاروں نے حکومت کی ان پالیسیوں پر پھر ایک بار عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. اور ممکن ہے اگر یہی حالات رہے تو جہاں اور بہت سارے لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، اسی طرح تاجر اور صنعت کار بھی اس حکومت کی ان پالیسیوں پر، عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر نہ آ جائیں. حالات اسی طرف جا رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا سجنوں، متروں. پاکستان زندہ باد.